کہ ان کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کے لیے آگے نکل جاتے ہیں، اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ دار نہیں بناتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو سچ سچ کہہ دیتی ہے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، اور تم تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہو، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ راستے سے الگ ہو رہے ہیں، اور وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں پیدا کیا اور اسی کی طرف تم سب جمع ہو کر جاؤ گے، اور وہی ہے جو زندگی بخشتا اور موت دیتا ہے، اور رات اور دن کا بدلتے رہنا اسی کا تصرف ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کے سوا کچھ نہ رہے گا تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟ یہ وعدہ ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا سے بھی ہوتا چلا آیا ہے۔ اجی یہ تو صرف اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ کہو کہ اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور جو کچھ زمین میں ہے سب کس کا مال ہے؟ جھٹ بول اٹھیں گے کہ اللہ کا۔ بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے پاس حق پہنچا دیا ہے، اور ان کے پیچھے برزخ ہے جہاں وہ اس دن تک کہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے رہیں گے۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو نہ تو ان میں قرابتیں رہیں گی اور نہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔ تو جن کے اعمال کے بوجھ بھاری ہوں گے تو وہی کامیاب ہیں، اور جن کے بوجھ ہلکے ہوں گے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو دعا کیا کرتا تھا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے تو تو ہم کو بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو تم ان سے تمسخر کرتے رہے یہاں تک کہ ان کے پیچھے میری یاد بھی بھول گئے، اور تم ہمیشہ ان سے ہنسی کیا کرتے تھے۔ آج میں نے ان کو ان کے صبر کا بدلہ دیا کہ وہی کامیاب ہو گئے۔ اللہ پوچھے گا کہ تم زمین میں کتنے برس رہے؟ وہ کہیں گے کہ ہم 1 روز یا 1 روز سے بھی کم رہے تھے۔ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیجئے۔ اللہ فرمائے گا کہ وہاں تم بہت ہی کم رہے، کاش تم جانتے ہوتے۔ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے، اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تو اللہ جو سچا بادشاہ ہے اس کی شان اس سے اونچی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش کریم کا مالک ہے۔ سر موت آپ کسی کو یاد کروائیں نا، بڑے بڑوں پہ روب طاری ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے دوست تھے تو دعوت و تبلیغ کے کام میں جڑے ہوئے تھے، تو ان کو کچھ ایجنسیز کے لوگوں نے نا اٹھایا، وہ خام خواہ ایک شک کی بنیاد پر انٹرویو کرنا شروع کیا۔ تو انہوں نے کہا یہ آپ دین کا کام کیوں کرتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ اب آپ کسی ایسے بندے سے یہ بات پوچھ رہے ہو جس کو یہ پتا ہو کہ میں نے مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور میرے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ تو وہ 2-3 بریگیڈیئر تھے اور کچھ کرنل تھے، وہ جو انٹرویو کر رہے تھے۔ تو اس نے کہا سر مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، میں نے بھی مرنا ہے، میں نے اللہ کو منہ دکھانا ہے، تو میں تیاری کر رہا ہوں، مرنا نہیں ہے۔ وہ کہتے سب کے چہرے فاق ہو۔ اصل میں ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں ہوتا کہ ہم نے مرنا ہے۔ جب ایک دفعہ کوئی یاد کروا دینا سر، چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا ہے۔ اس لیے موت کا راگ لاپنے کی ضرورت ہے۔ چوراہوں پہ کھڑے ہو کے، چھتوں پہ چڑھ کے ایک ہی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ مرنا ہے۔ جب مرنا ہے تو سر پھر آپ اپنی مرضی کی زندگی نہیں گزار سکتے، پھر خدا کی مرضی کی زندگی گزاریں گے۔ اگر مرنے کی تلوار ہٹ جائے تو جو مرضی کرے۔ اللہ تعالیٰ موت کی سختیاں آسان فرمائے۔ پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی۔ الی ربک یومئذ المساق، اب تمہارے رب کی طرف کوچ کا وقت آ چکا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ حالت ہوگی تو انسان کو پتہ چل جائے گا اب میں اپنے رب کے حضور پیش ہوں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میت جو ہے وہ چارپائی پہ کلام کرتی ہے۔ نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی جلدی میری جگہ کی طرف لے چلو، اور جو بری میت ہے وہ چیخوں پکار کرتی ہے کہ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو۔ اور نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں صحیح بخاری میں کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق اس کی چیخیں سنتی ہے سوائے جنوں اور انسانوں کے، کیونکہ جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے غیب کے پردے میں یہ چیزیں رکھی ہیں نا، اسی کے اوپر تو جنت ہے۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر کبیر ہے۔
دیکھ کے تو سب نے مان لینا ہے. پھر سر اس سے بھی آگے اگر آپ چلے موسیٰ، چاہے وہ موسیٰ کے صائف ہوں یا ابراہیم علیہ السلام کے، ایک ہی کانٹے کی بات، ایک ہی یونیورسل ٹروتھ جس کے گرد ساری الہامی کتابیں گھومتی ہیں، وہ یہ ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے لیکن تم اس کی طرف مرتے ہو، اور آخرت ہمیشہ ہے اور بہتر بھی ہے. صرف ہمیشہ نہیں ہے، اس سے بہتر بھی ہے، لیکن تم اس کی توجہ نہیں دیتے. وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کئی چہرے تر و تازہ ہوں. اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کرے. الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ان کو زیارت ہو جائے. جیسے آتا ہے کہ ساکھ کھولی جائے گی جب اللہ کی پنڈلی، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، تو سب کے سب لوگ سجدے میں گر پڑیں گے سوائے وہ لوگ جو دنیا میں سجدہ نہیں کرتے تھے. اور قرآن میں آتا ہے ان کی جو کمر ہے وہ تختہ بن جائے گی، وہ جھک ہی نہیں سکیں گے. یا یہ ہے کہ ناظرہ سے مراد ہے انتظار کر رہے ہوں گے کہ اب ہمارے لیے رب فیصلہ کرے، جلدی جلدی ہم جنت میں پہنچ جائیں. وَوُجُوهٍ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور کئی چہرے اس دن اداس ہوں. سے عقل ہوگی وہ سوچے گا کہ یار یہ معاملہ تو بڑا خطرناک ہوگا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ ایک جگہ سے گزرے، کچھ اصحاب آپس میں یعنی ہنسی مذاق کرتے ہوئے ہنس رہے تھے، تو آپ کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں نا، اگر تم جان لیتے تو بہت کم ہنستے، زیادہ رویا کرتے. بہت سیریس کیس ہونا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں کہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے. دکھانے والی تو کہانی ختم سر، سنوا دے. لیکن مجھے ڈر ہوا کہ اگر تم نے عذاب قبر سن لیا تم اپنے مردوں کو دفنا نہیں چھوڑ دو. ایسی خشیت تم پہ طاری ہوئی. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پردے میں رکھا ہے. تو میرے بھائیو، موت کے وقت انسان دو کیفیت میں ہوتا ہے. اور جب کوئی نیک آدمی اللہ تعالیٰ کے دربار میں اس کے جانے کا وقت آتا ہے، جب کوئی نیک مرد عورت کے جانے کا وقت آتا ہے، تو اس کے لیے بھی فرشتے آتے ہیں اور آ کر اس کو خوشخبری دیتے ہیں اور آ کر اس کو تسلی دیتے ہیں کہ آپ غم نہ کریں، پیچھے والے بھی آپ کو مل جائیں گے، آپ خوف نہ کریں، آگے آپ کے لیے سارے منزل آسان ہیں، جنت بھی تیار ہے اور رب بھی مہربان ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ملک الموت اترتا ہے اور اس کے ساتھ 4 فرشتے ہوتے ہیں، اور وہ چاروں فرشتے آ کے اس کو سہلاتے ہیں، دباتے ہیں تاکہ اسے موت کا درد محسوس نہ ہو. اور ملک الموت کہتا ہے کہ اے نیک روح جو نیک جسم میں تھی، اخرج، باہر آؤ، کیا کرو، آپ کو بشارت ہو، آپ کے لیے جنت تیار ہو چکی ہے، آپ کے لیے جنت کی تمام نعمتیں میسر ہو چکی ہے، اللہ آپ پہ راضی ہو چکے ہیں، اللہ آپ پہ خوش ہو چکے ہیں. اس پر اس کے روح کو نکالا جاتا ہے اور پھر اس کو سارے فرشتے استقبال کے ساتھ آسمان پر لے جاتے ہیں. اور جب دروازے پر پہنچتے ہیں تو اندر سے پوچھتے ہیں کون ہے، کہتے ہیں فلاں فلاں کا بیٹا ہے. کہا یہ تو وہ ہی نیک روح ہے جو نیک جسم میں تھی، اس کے لیے ہم سب استقبال کرتے ہیں. ایک دم آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور پھر وہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں سارے آسمانوں کو پار کرتا ہوا اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے مرد ہے یا عورت ہے وہاں جا کر سجدے میں سر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہاں اس نے ہمیں خوش کیا، اب ہم اسے خوش کریں. اور اس کو عافیت کے ساتھ وہاں سے پہلے آسمان سے لے کر اللہ کے عرش تک یہ سب ویٹنگ روم بنے ہوئے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ اپنے اپنے درجات کے مطابق جنت والوں کو ٹھہراتا ہے. یہ انتظار گاہ ہے. وقت ختم ہو جاتا ہے تو انتظار کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے. وقت ختم تو انتظار کا احساس ختم اور ٹائم گزرنے کا احساس ختم. جیسے اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے غار میں داخل کر کے تو غار کے اندر سے وقت کو باہر نکال کر پھینک دیا. باہر 300 سال گزرے تھے اور اندر آدھا ہی دن گزرا تھا. اور جب وہ اٹھے ہیں تو 25 برس کا نوجوان 325 سال کی عمر میں نہیں اٹھا ہے بلکہ وہ 25 سال کی عمر میں ہی اٹھا ہے. نہ ان کے ناخن بڑے ہیں، نہ ان کی مونچھیں بڑی ہے، نہ ان کی داڑیاں لمبی ہوئی ہے، حالانکہ وہ زندہ تھے، مر نہیں گئے تھے. زندہ کے بال لمبے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی جب وہ اٹھے تو 25 سال کا نوجوان 25 سال کی عمر میں ہی اٹھا ہے، 20 سال کا نوجوان 20 سال کی عمر میں ہی اٹھا ہے. 300 سال گزر کے بھی. اور وہ کہنے لگے کہ بھائی ہم کتنا دیر ٹھہرے ہیں. کہا آدھا ہی دن ٹھہرے ہیں. وہ صحیح کہہ رہے تھے. باہر اللہ تعالیٰ نے وقت کے گاڑی کو چلائے رکھا اور اندر غار میں سوئچ آف کر دیا، نکال دیا. یہاں وقت کو داخل نہیں ہونے دیا تو وقت کے گزرنے سے جو بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں ان پر مرتب نہیں ہوئے. وہ آدھے ہی دن کے بعد اٹھے ہیں. باہر 300 سال، اندر آدھا ہی دن. یہی کچھ اللہ تعالیٰ برزخ میں کر دیتا ہے، وقت کو ختم کر دیتا ہے، وقت گزرنے کے احساس بھی ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح میرے دوستو یہ دو موت ہر انسان دیکھتا ہے.
یا وہ جنت کے فرشتوں کا استقبال دیکھتا ہے یا پھر وہ جہنم کے فرشتوں کی مار اور پٹائی کو سہتا ہے۔ ربیع بصری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا اور رات کو فوت ہوئی تو انہوں نے اپنے خادمہ کو بلا کر کہا کہ کسی کو بتانا نہیں، جب میں مر جاؤں تو پڑوس میں سے 3-4 کو بلا کر میرا جنازہ پڑھا دینا اور جس کرتے میں تہجد پڑھتی تھی وہی میرا کفن بنا دینا، صبح بے شک لوگوں کو بتا دینا، میرے مرنے کے بعد میری میت کو رکھنا نہیں، فوراً دفنا دینا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے پڑوس کے 6-10 بندے بلائے، ان کی تدفین تجہیز سب کچھ ہو گئی۔ صبح یہ شور مچا کہ او ہو ربیع بصری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ تو اگلے دن وہ اس خادمہ کو خواب میں ملی اور کہا کہ بیٹی تیری بڑی مہربانی، تو نے میری وصیت کے مطابق عمل کیا۔ اس نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا کہ انہوں نے ایک خوبصورت سبز لباس پہنا ہوا ہے۔ اس نے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ قبر میں کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرے پاس منکر نکیر آئے تھے اور مجھ سے کہنے لگے کہ تیرا رب کون ہے؟ میں نے کہا کہ سبحان اللہ، جس کو میں 40 برس نہ بلا سکی اس کو میں 4 ہاتھ زمین کے اندر آ کے بھول جاؤں گی۔ تو منکر نکیر نے کہا کہ اس کا کیا حساب لینا؟ وہ 42 سال کی عمر میں فوت ہوئی تھی، ان کا انتقال 42 سال کی عمر میں ہوا تھا۔ پھر اس نے سوال پوچھا کہ آپ کا وہ کرتا کہاں گیا تہجد والا جس میں آپ کو کفن دیا تھا؟ کہا وہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے لے لیا ہے اور میرے اعمال کے خزانے میں رکھ دیا ہے، قیامت کے دن وہ کرتا بھی میرے اعمال کے ترازو میں تولا جائے گا اور مجھے یہ لباس پہنایا ہوا ہے جو جنت کا لباس ہے۔ اسی طرح بھی لوگ مرتے ہیں، یہ بھی ایک موت ہے۔ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے، اور اسی طرح اٹھنا ہے اللہ کی طرف۔ یہ بڑا ایک عجیب نقطہ ہے، اس کو ذہن میں اس کو اپریشیٹ کیجئے۔ جو شخص صبح آنکھ کھلتے ہی جس کی زبان پر یہ الفاظ آتے ہوں الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا اس کی زبان پر یہی ترانہ خود بخود آ جائے گا، اس وقت ہوگا وہ 100% درست۔ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، کیونکہ عادت پڑی ہے، ہمیشہ کہا ہے، جیسے ہی شعور آیا الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، تو یہ وہ ترانہ جو ہے جو کہ باعث بعد الموت کے وقت ہماری زبان پر ہوگا، اس کا ریہرسل ہے جو آپ روزانہ کریں گے اگر یہ عادت پختہ کر لیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُم، پھر اسی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے۔ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہ اپنے بندوں پر، یہ لفظ کئی مرتبہ آیا ہے اس صورت کے اندر، اللہ پوری طرح غالب ہے، قابو یافتہ ہے اپنے بندوں پر۔ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ تم پر نگہبان بھیجتا رہتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ فرشتے باڈی گارڈ کی حیثیت سے موجود ہیں، اس لیے کہ جب تک اللہ نے اجل معین رکھی ہوئی ہے اس وقت تک تو زندہ رکھنا ہے۔ وہ زندہ رکھنے کے لیے حفظہ، حفاظت کرنے والے نگہبان، وہ جو میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا، بسا اوقات تو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے گاڑی ایسے سناٹے سے آپ کے ساتھ سے گزری ہے کہ معلوم ہوتا ہے کسی نے ہاتھ دے کر آپ کو بچایا، ورنہ بچنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ تو کوئی ہے، جب معلوم ہے کہ ابھی اس کی موت کا وقت نہیں آیا تو بچانے والے فرشتے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ حتیٰ اذا جاء احدکم الموت، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آتا ہے، توفته رسلنا، اب یہاں پھر توفا آ گیا، اب یہاں پہ شعور اور جان دونوں جائے گا۔ توفته رسلنا، تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے جو ہیں وہ اس کو قبضے میں لے لیتے ہیں، وہم لا یفرطون، اور اس میں کوئی کمی نہیں کرتے، کوئی کوتاہی نہیں کرتے، جو حکم آیا جب آیا۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ لوٹا دیے جاتے ہیں اب اللہ کی طرف جو ان کا مولا ہے برحق، سچا۔ الا لہ الحکم، آگاہ ہو جاؤ، فیصلے کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے، حاکمیت اسی کی ہے۔ ان الحکم الا للہ، یہ دوسری مرتبہ آیا یہاں۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور وہ حساب کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر تیز ہے، یعنی اسے دیر نہیں لگے گی۔ اس کے کمپیوٹرز جو ہیں وہ کوئی بہت ہی سپر کمپیوٹر جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ساتھ ترجمہ بھی کروں گا تو آپ اس کو اپنے دل کی طرف دیکھتے ہوئے اور اللہ کو دیکھتے ہوئے آپ اس پر جب کہے آمین تو وہ صرف زبان نہ کہہ رہی ہو، آپ کا دل کہہ رہا۔ کل شکر، کل ثنا، کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت بخشی،
اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دے تو۔ یہ اسی کا فضل ہے، اسی کا کرم ہے۔ کبھی بادشاہ پر احسان نہ کرنا کہ تم اس بادشاہ کی خدمت کر رہے ہو، بادشاہ کا احسان مانگو کہ اس نے تمہیں اپنی خدمت کے لیے قبول کیا ہے۔ اے اللہ جب ہدایت تو نے بخشی ہے تو اس پر استقامت عطا فرما، اب ہمارے دلوں کو کری نہ ہونے دے۔ اے اللہ کسی درجے میں ہماری پسپائی نہ ہو، اے اللہ استقامت عطا فرما، تن من دل لگانے کی توفیق عطا فرما۔ من کانو وحیث کانو، اے اللہ اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے دین کی خدمت کر رہا ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو۔ اے اللہ ہر اس شخص کو ذلیل اور خوار و رسوا کر دے جو تیرے نبی کے دین سے روگردانی کر رہا ہو، اور اے اللہ ہمیں اپنے پناہ میں رکھ، ایسے لوگوں کی نچھے دار باتوں میں نہ آ جائے، ایسے لوگوں کے فریب میں نہ آ جائے، ان کے مکر کا شکار نہ ہو جائے۔ اے اللہ ہماری دعا کو شفیع قبول عطا فرما، تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ہماری خطاؤں سے درگزر، ہمارے غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، اللہ کوتاہیوں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری تقصیرات کو معاف فرما، اے اللہ اپنی جناب میں اس طرح حاضر کر کہ تو ہم سے راضی ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ برحمتک یا